بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ اسلام ایک خوبصورت دین ہے۔ شریعت نے ایسے کھیلوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جن سے جسمانی فائدہ حاصل ہوتا ہو، جیسے تیراکی، تیر اندازی، گھڑ سواری، اور ان کھیلوں کی حوصلہ شکنی کی ہے جن میں لگنے سے وقت کا ضیاع ہوتا ہو، یعنی وقت ضائع ہوتا ہو اور اس سے کچھ حاصل نہ ہوتا ہو۔ ایسے کھیلوں کو ناجائز قرار دیا ہے جن کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب ہو۔ وہ کھیل فسق و فجار کے کھیل ہوں، جیسے شطرنج، لوڈو، تاش کے پتے، کیرم وغیرہ۔ لوڈو کھیلنے میں شرط نہ بھی لگائی جائے یا کسی اور گناہ کا ارتکاب نہ بھی ہو تو بھی اس میں عموماً انہماک اس درجے کا ہوتا ہے کہ نماز اور دیگر امور میں غفلت ہو جاتی ہے اور اس بے مقصد کھیل میں قیمتی وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ نیز ایسے کھیلوں میں انہماک کی وجہ سے دل و دماغ اکثر اوقات انہی چیزوں کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل رہتا ہے۔ لا یعنی امور میں ایسا انہماک شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ بحمداللہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے کھیلوں کی طرف توجہ نہ دیں جس میں شریعت کی قید ہو، یعنی یہ کہ شریعت نے جس کو حرام کا درجہ دیا ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پر فٹ بال کا میچ ہوتا ہے یا اسکواش ہوتا ہے یا ایکس وائی زی ہاکی ہے، ریسلنگ ہے، اس قسم کے کھیل کے اندر کیا ہے کہ اکثر کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ نیکر پہن کر کھیل رہے ہوتے ہیں، جس سے انسان کا ستر عورت یعنی چھپانے والا جسم ظاہر ہوتا ہے، جسے دیکھنا بھی گناہ ہے۔ لہٰذا یہ کہ مسلمان کا دل و دماغ ہر وقت یاد خدا اور آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، لیکن اس وقت یہ حال ہوتا ہے کہ ہم کھیل میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں یاد نہیں رہتی۔ لہٰذا یہ کہ اپنے وقت کو بامقصد کاموں میں لگانا چاہیے جن میں دینی و دنیاوی یا کم از کم دنیاوی فائدہ ہو۔ لہٰذا ایسے بے مقصد اور لا یعنی کھیلوں سے بہر صورت اجتناب کرنا چاہیے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اب کھیل کی 3 شرطیں آپ سمجھ لیجئے، جیسے یہ کہ اگر مثال کے طور پر اگر اس کھیل کے درمیان آپ کی کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ کھیل آپ کے لیے حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی ستر عورت والا معاملہ ہے، اگر ستر آپ کو نظر آتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ کھیل بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ تیسری وہ جس کے اندر شرط لگائی جائے تو وہ کھیل بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ اور اکثر آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈور گیمز کے اندر لوگ لگے رہتے ہیں، موبائل کے اندر یا ویڈیو گیمز کے اندر، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اپنی جسمانی ورزش کے ذریعے کھیل کھیلا جائے، جیسے پہلے زمانے میں کھیل کھیلے جاتے تھے۔ وہ کھیل اگر ہو، آؤٹ ڈور گیمز وغیرہ ہوتی ہیں، کرکٹ ہو گئی یا کوئی ایسا گیم ہو گیا جس سے آپ کو جسمانی طاقت حاصل ہو، جسمانی طاقت میسر ہو، تو ایسے کھیل کھیلنے چاہیے۔ وہ بھی صرف اس نیت سے کہ پروردگار عالم میری جان جب تک سلامت ہے، میری صحت جب تک قائم ہے، میں تیری عبادت کرتا رہوں۔ لیکن ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر کھیل کھیلیں گے تو انشاءاللہ اس کھیل کا ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔